نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ دیں سب مل کر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں قیامت کا جو ہے زلزلے کی بات کر رہی تھی، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہ پہلی ہی آیت ہے۔ اس میں بتا رہی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، پھر بلند آواز سے ندا فرمائے گا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو نکال لو۔ تو وہ کہیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب دوزخ والے کتنے ہیں؟ اس وقت اللہ پاک فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات اصحاب پر بہت سخت گرا گزری جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا کہ 1000 میں 999 یعنی کہ 999 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، تو اس وقت صحابہ کرام جو ہیں ان کے جو چہرے تھے وہ متغیر ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جب انہوں نے اپنے اصحاب کو اتنا پریشان دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، اور تم لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں سیاہ بال، یعنی کہ ایک بیل سفید ہے اس میں کہیں جا کر ایک سیاہ بال ہے، یعنی کہ تم جو ہے وہ ایسے ہوگے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے توقع ہے کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہوگے۔ پھر ہم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ کرام اس پر بہت خوش ہو گئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر فرمایا تہائی اہل جنت ہوں گے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر فرمایا تم نصف اہل جنت ہوگے۔ پس ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند احمد میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے علامہ ابو العباس قرطبی سے نقل کیا ہے کہ 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، اور وہ کفار جو یاجوج اور ماجوج کی مثل ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک تم ہوں گے، یعنی تم اور وہ مسلمان جو تمہاری مثل ہوں۔ حافظ عسقلانی نے کہا کہ ایک تو تم ہوں گے، اس سے مراد ہے تمام امتوں کے مسلمان، کیونکہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی امتیں جو ایمان والی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جن میں میں اور آپ شامل ہیں، ان میں سے فرمایا کہ وہ ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ میں سوچوں کہ میں ہو جاؤں گی ان میں سے جو 999 میں بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا اور باقی 999 جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے، تو اگر ان دوزخیوں میں میں کہوں کہ میں ہوں گی، آپ سوچیں کہ آپ ہوں گے، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہمارے اعمال کتنے درست ہو جائیں اگر ہم اس بات کو اپنے سر پہ سوار کر لیں۔ جیسے انسان کو غم لگ جاتا ہے، ہر وقت وہ رنجیدہ رہتا ہے، ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا رب میں سے ناراض نہ ہو جائے۔ موت ہر پل قریب آ رہی ہے، موت کا کون سا لمحہ آ لے آدھ بوچے ہمیں نہیں پتہ۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حاملہ کا وضع حمل کس وقت ہوگا،
یعنی کہ جو فرمایا نا کہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. وہ دن کون سا دن ہوگا؟ آیت نمبر 2 میں فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچی کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی. اور اے دیکھنے والے تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا حالانکہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شخص شیطان کی پیروی کرتا ہے. دیکھیے جو یہ تفسیر ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 2 کی تفسیر دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہی ہے کہ جو ہے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. اسی بارے میں علامہ نووی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہے کہ حاملہ کا جو وضع حمل ہے وہ کس وقت پر ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہوگا جب قیامت سے پہلے زلزلہ آئے گا، اور بعض نے کہا قیامت کے دن ہوگا. تو اس کی جو پہلی صورت ہے وضع حمل کی وہ حقیقتاً ہوگا، اور دوسری صورت ہے وضع حمل کی وہ مجازاً ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن نہ کوئی حمل ہوگا اور نہ کوئی ولادت ہوگی. اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایسا ہولناک اور دہشت ناک دن ہوگا. اگر اس دن کوئی حاملہ عورت فرض کی جاتی ہے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا. یعنی کہ یہ مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے قیامت کی ہولناکی کو کہ اگر کوئی عورت جب قیامت کا وقت آئے گا، قیامت کا زلزلہ آئے گا، اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس وقت بھی زندہ ہوں گے مسلمان ایمان والے اور غیر مسلم سب ہوں گے. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، زلزلہ پہلا آئے گا، اس وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا خوف اور ہراس ہوگا کہ حاملہ خواتین اپنا حمل گرا دیں گی. اس بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں المخلقہ سے مراد کیا ہے؟ زندہ بچہ جو پورا ہو، اور غیر المخلقہ سے مراد کیا ہے؟ ناقص اور کچا بچہ. آپ دیکھیے سورہ جو حج ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 2 میں ہی مزید اس کی تفصیل یوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن ہستیوں کا یہ حال بیان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت سے جنت کی بشارت بھی عطا کی ہے. اور فرمایا کہ جس دن قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناک سے ہر حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا. اور اس آیہ مبارکہ میں جو تھی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر 3، ان میں لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں تو وہ انکار کرنا اچھا نہیں ہے. یہ جو آیت نمبر 3 ہے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پیاری بہنوں، اس کا جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے. بحث نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ صرف سنی سنائی باتوں پر اپنے پسند کے اسکالر سن لیتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ کہیں بھی کدھر سے بھی کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے سامنے تو بس اسی پر پھر وہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، ہم نے تو ایسے سنا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرنا حرام ہے. علماء دین تحقیق کے لیے اس کی ذات و صفات میں بحث کر سکتے ہیں،
یعنی کہ اس میں بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جب علماء کرام آپس میں بحث کریں تو ان کی جھگڑے کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، صرف اعتراضات کا اٹھانا، حق کی تحقیق کا قصد ہونا چاہیے۔ علم کا یعنی کہ علم کلام جو ہے وہ برا نہیں ہے، اچھا علم ہے۔ علم پر بحث کرنا ایمان جو امت کے لیے کیا ہے، وہ رحمت ہے۔ جب علماء کرام آپس میں جب بحث کرتے ہیں علم پر، اور ان کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف پر جب بحث ہوتی ہے تو وہ بحث امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر کی بات نکلتی ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، خاص بات، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں سرکش شیطان کے بارے میں دو قول آتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں، یعنی کہ اور یہ کافروں کے سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرا اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں، یعنی کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے۔ اگر ان کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی طاق میں بھی رہیں گے۔ جب انسان اپنے نفسانی خواہشات، سب سے بڑا شیطان تو انسان کا نفس ہے، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا وہی تقوی اختیار کر لیتا ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نفس پر کنٹرول کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ جب انسان نفس پر کنٹرول کرتا ہے تو یہ نفس ہی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے، انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور ان کی بات جب انسان مانتا چلا جاتا ہے، جب اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے نجات کی صورت کیا ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے۔ جب بھی کوئی آپ کو سستی دلائے، گناہ کی طرف مائل کرے، نماز چھوڑنے کی طرف مائل کرے، قرآن پاک یعنی کہ پڑھنے کو دل نہیں مان رہا تو قرآن پاک پڑھے بلکہ زیادہ تلاوت کریں۔ اس طریقے سے نماز کے لیے دل نہیں مان رہا تو وضو کر کے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوں، بلکہ ساتھ میں نفلی عبادت اگر ٹائم ہے تو نفل پڑھیں، تاکہ جو نفس ہے اس کی کیا ہو، اس کے یعنی کہ تردید ہو، اس کی باتوں کی رد کیا جائے۔ کوئی بھی کام ایسا جو نفس کہہ رہا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، غلط بیانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وعدہ خلافی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو خلاف شرع ہے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والی ہے، تو کیا کرو، اس کے اپوزٹ جاؤ، یعنی کہ الٹا کرو۔ نفس کے ساتھ یہی جہاد ہے، اس کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا یہی بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے نفس کی بات کو سننا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات دل پر اثر نہیں کرے گی، اور سننے والا جو ہوگا وہ کفر و گمراہی کی دلدل میں پھنستا رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کا خلاصہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان دو قسم کے ہیں، ایک ہے شیاطین الجن، ان سے ابلیس لعین اور اس کے ملعون اولاد مراد ہے۔ شیاطین الجن، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کی شر سے، تمام شیاطین کی شر سے ہمیں پناہ دے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ شیاطین الانس، یہ بہت خطرناک ہے میری پیاری بہنوں، آج کی اس نشست کا لب لباب یہ ہے، شیاطین الانس، اس سے کفار اور بدعتی لوگوں کی دائی اور منادی مراد ہیں۔ اس سے جو شیاطین الانس ہوتے ہیں وہ مراد ہیں جو کفار ہیں، کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں، ندا کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ جو شیاطین انسان ہوتے ہیں، انسان کے روپ میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کسی نیکی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کوئی نیک کام آپ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرنے کی آپ ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو انسانی شکل میں شیطان آ کر آپ کا ہم پلہ، آپ کا ہم دوست، آپ کا ہم جولی، آپ کا ہم عمر آ کر کیا کہتا ہے یا کہتی ہے کہ نہیں ارے رہنے دو، دفع کرو، یہ کام کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، رہنے دو، میں تو نہیں فلاں جگہ پر جا رہی، تم بھی رہنے دو، یہ میں تو فلاں کی مدد نہیں کر رہی، تم بھی نہ کرو۔ یعنی کہ ایسا آ کر کوئی ایسی چیز، ایسا وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے رو رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ماں نے وضو کیا نماز کے لیے لیکن ایسا ہوا کہ ایک دم سے بچہ رونے لگا، یا گھر میں کوئی ایسی عورت آ کے بیٹھ گئی، ایسی کوئی دوست آ گئی،
اپنی بھی نماز نہ پڑھی اور دوسروں کو بھی نہ پڑھنے دی، ایسا کوئی کام میں مشغول ہو گئے، ایسی کوئی کال آ گئی کہ اس میں لگ گئے اور پتہ ہی نہ چلا کہ ٹائم گزر گیا اور نماز نکلتی رہی۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں اور ایسی ہرڈل جو آئے درمیان میں آپ کو لگے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفار کریں اور فوراً اسی کام جس کام کا ارادہ کرنے جا رہے ہیں، کیا ہے ارادہ، آپ نے نیت کی ہے، آپ فوراً اس کام کی طرف بڑھیں اور اپنے نفس کی تذلیل کریں، اس کی تردید کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ فرمایا ہے کہ یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دشمن بنایا ہے شیطان کو اور آدمیوں کو، انسان کا، کہ وہ رکاوٹ ڈالیں۔ تو یہ یعنی کہ یہی آزمائش ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہی اس لیے ہوئی جو وسوسے پیدا کرتے ہیں دلوں میں، یعنی کہ برائیاں پیدا کرتے ہیں، وسوسے ڈال دیتے ہیں، خون میں دوڑتے ہیں، جیسے ہمارے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے وسوسات جو ہیں ہمارے خیالات، ہمارے خون جیسے جسم میں دوڑتا ہے ہماری نسوں میں ایسے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اس طرح سے آئمہ دین جو ہے فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ جو جن تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شیطان آدمی کو ایسا دوست جو برا بن جائے، جس کی سنگت بری ہو، جس کے ساتھ دوستی ہو جائے، تو وہ جس طریقے سے اپنے یعنی کہ اپنے باتوں کے ذریعے سے، اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے اپنے ساتھی کو کس طریقے سے یعنی کہ شکار کر لیتا ہے، اپنی چکڑی چپڑی باتوں سے، بے جا جھوٹی تعریفیں کر کر کے، بے جا آ کے وقت ضائع کرتا ہے، ملنا بیٹھنا، لمبے لمبے فون ملا دیے، گھنٹوں گھنٹوں گفتگو، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، تحفے تحائف دے کر دوست پارٹیاں، پکنک پارٹیاں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، وہ اتنی تعیشات میں لگا کر اس طریقے سے لگی لپٹی کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، خود کو اچھی سنگتوں میں رکھیں، اچھی دوستیوں کے ساتھ رکھیں، دوستیاں بچوں کی بھی چیک کرتے رہیں اور اپنی بھی چیک کرتے رہیں کہ آیا یہ دوستیاں گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے، کیا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دنیا کی طرف الجھا رہی ہیں، دنیا میں ہمیں لگا رہی ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ آئمہ دین جو فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں شیاطین الانسی کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ دونوں قسم کے یعنی کہ دونوں قسم کے شیطان، خواہ وہ جن کے ہوں، یعنی کہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جنات کی طرف سے ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، اور جو آ کر منہ پر بات کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، باتوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے تڑوانے کے لیے، ایک کام جو انسان نیکی کا کر رہا ہے، اس کا عہد کیا ہے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے جب آ کر وہ بات کرتا ہے، بڑا آ کر بنتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا بڑا سخی ہے، تو ایسے لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کریمہ میں کیا ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرما دیا۔ شیطان آدمی ہو خواہ جن، اس کا قابو اس وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے، اور جب تنکا توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں کہ تو جھوٹا ہے تو وہ خبیث اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ جس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کا عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہے کہ لوح محفوظ میں جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے۔
جو اس کی اطاعت کرے گا، یہ لکھا گیا ہے کہ جو اطاعت کرے گا، اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ اور اس کی ایک اور تفسیر یہ آتی ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتلائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یا ہم اس سے پہلے بھی پچھلی صورتیں جو ہم نے کور کی ہیں ان میں پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھنا کیا ہے، تعلق رکھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ظاہری عبادات و ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ اور اسی ہی آیت مبارکہ کی ایک اور یعنی کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا اور تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت فتنے جو ہیں وہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برسیں گے، سمجھنا مشکل ہو جائے گا جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ تو بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، نہ کہ صرف دور رہنا ہے۔ جو لوگ بد عقیدہ ہیں، جو لوگ بد مذہب ہیں، جو دنیا دار ہیں، جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، جو راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، تو ان سے دور رہنا کیا ہے، دور رہنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ ویسے آیت مبارکہ نمبر 5 جو ہے بڑی ڈیٹیل طلب ہے، پھر بھی میں شروع کرتی ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5 دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں۔ یہاں پر بھی اے لوگو، تمام نوع انسانی سے خطاب ہے تا قائم قیامت تک کے لیے۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق و ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرے سے، پھر رحم مادر کے اندر جونق کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدا تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں۔ اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت نکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر
कुछ भी नहीं जानता, और तू ज़मीन को बिल्कुल खुश्क मुर्दा देखता है। फिर जब हम इस पर पानी बरसा देते हैं तो इसमें ताजगी और शादाबी की जुम्बश आ जाती है और वो फूलने बढ़ने लगती है और खुशनुमा नबातात में से हर नौ के जोड़े उगाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सुभान अल्लाह। हमें अपनी तख्लीक अगर समझनी है तो इस आया मुबारका से समझनी चाहिए। कितनी वाज़ेह आया मुबारका है, कितनी खूबसूरत आया मुबारका है। या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब देखिए, इससे पहले जो आया मुबारका थी गुजरी हैं, जो पहली आयात, उसमें शैतान की पैरवी करने पर डांटा गया है कि शैतान की पैरवी ना करें। अब इस आयत में उन लोगों पर हुज्जत कायम फरमाई जा रही है जो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के मुनकिर हैं। तो चुनाचे इसकी पहली दलील ये इरशाद फरमाई कि ऐ लोगो, अगर तुम्हें क़यामत के दिन उठने के बारे में कुछ शक हो तो इस बात पर गौर कर लो कि हमने तुम्हारी नस्ल की असल यानी तुम्हारे जद्दे आला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उनकी तमाम औलाद को मनी के कतरों से, फिर जमे हुए खून के नुतफ़ा गाढ़ा खून हो जाता है, फिर गोश्त की बोटी से जिसकी शक्ल बन चुकी होती है और हदूरी भी होती है उससे पैदा किया है। तो इंसान की पैदाइश का हाल इसलिए यहाँ पे बयान फरमाया गया है ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत को जाहिर फरमाएं और तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के कमाल को जान लो और अपनी पैदाइश के इब्तदाई हालात पर नजर करके समझ लो कि जो कादरे बरहक बेजान मिट्टी में इतने इनकलाब करके जानदार आदमी बना देता है, वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे तो इसकी कुदरत से क्या बईद है। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश किस तरह फरमाई है और इसको एक हाल से दूसरे हाल की तरफ किस तरह मुंतकिल किया है, इसका यानी कि जो बयान है वो इस आया मुबारका में, और इसकी जो सही तफसीर हमें मिलती है वो बुखारी शरीफ में मिलती है, सही मुस्लिम में मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोगों की पैदाइश का मादा माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफ़ा की सूरत में रहता है, फिर उतनी मुद्दत जमा हुआ खून हो जाता है, फिर उतनी ही मुद्दत यानी कि 40 दिन तक नुतफ़ा की सूरत में, फिर 40 दिन जमा हुआ खून, फिर 40 दिन की मुद्दत में एक गोश्त की जैसे एक बोटी होती है उस तरह रहता है, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है। आप देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जब हमल ठहरे तो किसी को ना बताओ, बिल्कुल भी ना बताओ कि नज़र हसद जो है ना वो लगता है और अभी यानी कि इब्तदाई मराहिल में है बच्चा, तो ये चीज़ें जो खुशियाँ ये चीज़ें शेयर ना करो ताकि किसी के हसद का शिकार ना हो जाए या नज़र का शिकार ना हो जाए। इस बात को सीगा राज तक रखो जब तक चौथा महीना शुरू नहीं होता, जब अल्लाह ताला का फरिश्ता अल्लाह ताला भेजता है जो इसका रिज़्क, उसकी उम्र, इसके अमल, इसका बदबख्त या सआदतमंद होना लिखता है, फिर उसमें रूह फूंक देता है। फरमाया वानुकिर्रु फिल अरहाम मा नशा, और हम माँओं के पेट में जिसे चाहते हैं ठहराए रखते हैं। यानी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ये अल्लाह ताला की ज़ात में एक दलील कायम फरमाई है कि पैदाइश के बाद का हाल बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि हम माँओं के पेट में जिसे चाहते हैं उसे विलादत की मुकर्ररा मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं, फिर तुम्हें उम्र देते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, तुम्हारी अक्ल और कुव्वत कामिल हो। तुम में से कोई पहले ही मर जाता है और कोई सबसे नकम्मी उम्र की तरफ लौट जाता है, यानी कि उसको इतना बढ़ापा आ जाता है। नकम्मी उम्र कौन सी है? अर्जल उम्र जिसे कहा जाता है, जो बढ़ापे की उम्र होती है, जिसमें इंसान के जो अक्ल और हवास होते हैं वो नहीं रहते, कायम नहीं रहते, और ऐसा होता है कि उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसकी अक्ल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसका फ़हम जो है, समझ बूझ की ताकत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और जो बातें उसे मालूम होती हैं वो बातें भूल जाती हैं। अक्सर वो अपना माजी भूल जाता है, इवन कि 1 घंटे की पहले की जो बात होती है, जो चीज़ होती है, वो सब भूल जाता है, इतना वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये नकम्मी उम्र बताई गई है। अब हम इस बात के बारे में हमें ये याद रहना चाहिए कि इस आयत में जो बढ़ापे के वक़्त इंसान की जो हालत बयान की गई है, इससे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम महफूज होते हैं। ये बात याद रहे कि अंबिया कराम महफूज होते हैं, क्योंकि अगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी बढ़ापे में उस हाल को पहुँच जाया करते तो उन पर तबलीग फ़र्ज ना रहती और नबुव्वत सलब हो जाती, यानी कि नबुव्वत उनसे छीन ली जाती। तो इस सूरत में तबलीग में गलती का एहतमाल रहता है, इसलिए यानी कि अंबिया कराम बूढ़े भी हो जाएं
تو وہ اس چیز سے محفوظ رہتے ہیں. ان کا عقل، ان کا شعور، ان کی نظر، فہم و فراست، ہر چیز یعنی کہ بام عروج پر ہوتی ہے. تو وہ یعنی کہ حضرات آخری دم تک صاحب وحی نبی رہتے ہیں، اس لیے اس حال سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حال سے جدا رکھتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچا لیا جاتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہیں پہنچے گا. نہ اس کی نظر کمزور ہوگی، نہ اس کا فہم و شعور کمزور ہوگا، اور نہ ہی اس کی یعنی کہ عقل جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا عادی جو ہوتا ہے اس کے عقل اور حواس قائم رہتے ہیں. علامہ ساوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ علماء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی بھی عقل اور شعور اس طریقے سے کمزور نہیں ہوتی جیسے کہ ایک عام انسان کی ہوتی ہے، کیونکہ دین تبلیغ کرتے ہیں. تو دین تبلیغ کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محفوظ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے. بہت ہی خوبصورت اللہ پاک کی ذات نے مثال دی ہے. ایک تو اللہ پاک نے اپنے یعنی کہ تخلیق انسان کی کس طریقے سے ہوئی ہے، اس تخلیق پر بہت باریکی کے ساتھ انسان کو یعنی کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ تخلیق پر، کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس سے پہلے کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات پر غور و فکر کی کہ زمینوں کو دیکھو، زمین و آسمان دیکھو، دریا سمندر پہاڑ دیکھو، بارشوں کا دیکھا سورج چاند کا طلوع و غروب دیکھو، یہ سیارے اور ستاروں کی گردش دیکھو، یہ دن اور رات اور بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس سے بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ انسان سمجھے کہ اس کے پیچھے کون سی قدرت کار فرما ہے، کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنے اوپر، کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اس کی ہستی کیا تھی. وہ ایک ناپاک بوند، ایک وہ قطرہ جو عورت کے حمل میں عورت کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے تو وہ 40 دن تک بے جان مردہ پڑا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی حیت بدلتی ہے، پھر وہ کس طرح ایک بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، بوٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی کوئی نقش و نگار نہیں ہوتی، کوئی ہڈی پسلی نہیں ہوتی. 40 دن تک وہ اس حالت میں رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اسی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں، آنکھوں میں نور، کانوں میں سماعت، عقل و شعور، قوت گویائی، چلنے پھرنے کی طاقت، بولنے کی تمام اعضاء جو ہم اپنے دیکھتے ہیں، یہ سب طاقتیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس اتنی خوبصورت آیت میں ہمیں سمجھانا چاہا ہے، اگر ہم سمجھ سکے تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہاں سے مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمائی قائم وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے. یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو زمین کو مرجھایا ہوا خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو تر و تازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کی خوبصورت سبزہ اگاتی ہے. تو جو قادر برحق ہے رب تعالیٰ مرجائی ہوئی زمین کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے تو ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کے اجزاء موت کے بعد بکھر چکے تھے. انسان کو خواہ کوئی جنگلی درندہ کھا جائے یا وہ کسی سمندر میں ڈوب کر مر جائے یا اس کو آگ لگا کر ساڑ کر جلا کر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے یا سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جائے یا قبر میں اتار دیا جائے، انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام اجزاء کو، تمام اعضاء کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ کفار انکار کرتے تھے. میری پیاری بہنوں، یہ تو کفار تھے جو انکار کرتے تھے. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم تو نہیں عملی طور پہ انکار کر رہے، کیونکہ ہمارا اعمال ویسے نہیں ہے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. جو مقصد اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے ہماری بعثت کا، ہمارے لیے تمام انبیاء کرام آئے، ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت آئی، آج ہمارا عمل اس کے برعکس کیوں ہے؟ کیا ہمارا موت پر یقین نہیں، یا پھر موت پر یقین ہے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں جیسا کہ کفار کا تھا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت سے پہلے کی تیاری کرنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.